نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ریسنٹلی 3 سے 4 دن پہلے سے ہم لوگ دیکھیں نا تو ایک سٹوری ہے جو سوشل میڈیا پہ کافی ٹرینڈنگ کر رہی ہے۔ یا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ تھا ریڈ بوفلوس وچ وی ریلیٹڈ اباؤٹ اسرائیل، جسے ہم جو ہے وہ اسرائیل سے کمپیئر کر رہے ہیں، ریلیٹ کر رہے ہیں، اس کا جو منسوخ اس کو ہم اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نے کیوں ریڈ بوفلوس کو ابھی شو آف کروایا ہے، پھر انہوں نے کیوں یہ خریدی ہیں، اور سب سے جو خاص چیز ہے وہ یہ جان لیں کہ ریڈ بوفلو جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی جو مکمل باڈی پارٹس ہیں وہ تقریباً ریڈ ہیں، سارے کے سارے ریڈ ہیں، اور اس کے جو ایون ہیئرز ہیں، جو بال ہیں، وہ بھی تقریباً آل ٹو آل ریڈ ہیں، ایک بھی وائٹ اور براؤن اور بلیک نہیں ہے، سارے کے سارے ریڈ ہیں۔ اور ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً 2 سال کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب یہ 2 سال کے ہوں گے تو انہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ اور ان کے پیچھوں کی کافی زیادہ ڈاکومنٹری ہے، تھیوری ہے، تھیسز ہیں، وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں آج سے 2000 سال پہلے کی، حضرت موسیٰ کے دور کی انہوں نے وہ لکھی ہوئی ہیں تب کی ہی۔ تو اس کے پیچھے پورا پروپیگنڈا ہے۔ یہ تبھی سے سٹارٹ ہو چکا تھا جب اسرائیل نے، جب یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا، یہ تبھی سے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ 1957 ٹو 1962 کے درمیان انہوں نے اپنا جو مکمل طور پر اس علاقے پر اپنا رعب جما لیا تھا، یہ تبھی سے انہوں نے پروپیگنڈا، یہ پلاننگ سٹارٹ کر لی تھی۔ اب آتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے ریڈ بوفلوس کے پیچھے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ ایک شخص سے قتل ہو گیا۔ پراپر یہ جو واقعہ میں بتانے لگا نا، ابھی یہ پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، اسی طرح سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 7 ہے لگ بھگ، اس میں موجود ہے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذونہ ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یعنی وہ ایک شخص سے جب قتل ہو گیا نا، اس آیت سے پہلے کا بتا رہا ہوں، جب اس ایک شخص ناحق قتل ہو گیا تو بنی اسرائیل والوں نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایک قاتل کا بتاؤ جس نے اس شخص کو قاتل کیا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ اپنے اللہ سے پوچھو کہ ہم قاتل کو کیسے پہچانیں۔ تو وہ پراپر ایک انہوں نے جو ہے نا وہ گیدرنگ کا انتظام کیا، پراپر انہوں نے وہ جو ہے نا پلاننگ کر کے گیدرنگ کا انتظام کیا۔ پھر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا جا کر کہ یا اللہ کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال موسیٰ لقومہ، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو، اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ وہ گائے کی قربانی دیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ وہ اب گائے کی قربانی دیں۔ حضرت موسیٰ نے آگے قوم سے اس طرح کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم گائے کی قربانی دو۔ تو آگے سے قوم نے کہا کہ اچھا تو گائیں کیسی ہو، تم ہمیں یہ بتا دو گائیں کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے آگے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں خدا تعالیٰ کہ تم جاہلوں سے۔ پھر قوم نے اصرار کیا کہ آپ اللہ سے پوچھ دیں کہ گائیں کیسی ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گائیں نہ تو زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی زیادہ جوان ہو، ان دونوں کے درمیان ہو۔ تو اب جب حضرت موسیٰ نے آ کے قوم کو بھی یہ بات بتائی تو قوم پھر آگے سے کنٹروڈکٹ کرنے لگ پڑی، پھر آگے سے بولنے لگ پڑی، کہنے لگی اچھا تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ گائیں کا کلر کس طرح کا ہو، اس کا رنگ کس طرح کا ہو، وہ گائیں کس طرح کی ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موسیٰ واپس گئے اور جا کر کہا کہ یا اللہ وہ گائیں کس طرح کی ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رنگ بتایا کہ اس طرح کا کلر ہو، مطلب کہ وہ اورنجی تقریباً جس طرح کہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ رسٹ کا کلر ہوتا ہے نا، زنگ کا کلر ہوتا ہے، اس طرح کا کلر جو ہے نا وہ بتایا گیا، اور کہا گیا کہ روح زمین پر صرف وہ پہلی گائیں ہیں اور ایک ہی گائیں ہیں۔ تو اب واپس آئے تو قوم سے کہا کس طرح کی گائیں ہیں، تو قوم کہنے لگی اب ہمیں اپنی بھینسوں پر شک ہونے لگا، اپنی گاؤں پر شک ہونے لگا۔ تو اس سے زیادہ کوئی نشانی پوچھ کر آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کوئی پراپر نشانی پوچھ کے آؤ کہ اللہ ہماری رہنمائی کر دے۔ یعنی انہوں نے معاملات کو اتنا طویل دے دی، اتنا طول دے دیا۔ تو حضرت موسیٰ دوبارہ اللہ کے پاس گئے، کوہ طور پر جا کے ہم کلام ہوئے، پوچھا یا رسول یا اللہ کہ یہ قوم کہہ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ پوری روح زمین پر ایک ہی بھینس ہے، اور نہ اس سے کبھی کوئی کام لیا گیا ہے، نہ ہی کبھی اس سے کوئی مشقت کروائی گئی ہے، نہ ہی اس سے کبھی کھیتی باڑی کو پانی دیا گیا ہے۔
تو جب حضرت موسیٰ نے آگے قوم سے کہا گیا نا کہ وہ بھینس اس طرح کی ہے، تو پھر قوم نے کہا کہ ہاں اب وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. پھر وہ بھینس کو لایا گیا، اس کو ذبح کیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس بھینس کا جو ایک ٹکڑا ہے نا، گوشت کا پارٹ ہے، اسے جو ہے نا وہ اس مردہ کو، جو لاش ہے، اس کو لگاؤ اور وہ زندہ ہو پڑے گا اور اٹھ کے بتا دے گا کہ میرا قتل کس نے کیا تھا. لہٰذا وہ جس طرح کی گائیڈنس دی گئی تھی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح قوم نے کیا اور لا کے انہوں نے وہ ذبح کیا، اسے ذبح کر کے اور جو ہے نا وہ پراپر ایسا کر لیا. اب یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کہا جاتا ہے ان کی تھیوری کے مطابق، ان کی تھیسس کے مطابق، ان کی ڈاکومنٹری کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو گائیں ہیں نا، اسی طرح کی جو گائیں وہ بڑی پاک گائیں ہیں. تو اب اس کے ریلیٹڈ جو پیچھے سٹوری ہے وہ اب دیکھ لیں، فلسطین پر انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے، غزہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے. اب ان کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دا راک آف ٹوم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ٹیمپل سلیمانی جو ہے نا وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. یہاں پہ مسجد اقصیٰ سے پہلے ٹیمپل سلیمانی ہوا کرتا تھا، تو جسے حضرت سلیمان نے تعمیر کیا، جو کہ بابورینز نے پہلے ڈیمولش کر دیا، پھر دوبارہ تعمیر کیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ رومن نے آ کے اسے ڈیمولش کر دیا، اور پھر مسلمانوں نے جب یہ علاقے پر قبضہ حاصل کر لیا، فتح حاصل کی، انہوں نے یہاں مسجد اقصیٰ تعمیر کر لی ہے. تو یہ ان کی ڈاکومنٹری تھیوری ہے. کچھ حصے تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے 3 بھینسیں منگوائی ہیں، 3 سے 5 بھینسیں ریسنٹلی کچھ ایئر انہوں نے پہلے وہ ٹیکسلا میں انہیں ملی ہیں. کافی دیر سے اس چیز کی تلاش میں تھے، ان بھینسوں کی تلاش میں تھے، لیکن ریسنٹلی کچھ عرصے سے انہیں وہ ٹیکسلا سے ملی ہیں. اب ان کا اس چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ اوپینین یہ ہے، انہوں نے اس چیز کو انکشاف کیا کہ وہ جو بھینسیں ہیں نا وہ بھی 2 سال کی ہونے والی ہیں، اور ہم نے انہیں ذبح کرنا ہے. اور ان کی ڈاکومنٹری میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ انہیں ذبح کریں گے، پھر انہیں جلائیں گے، پھر اس کی جو بنے گی ثواب وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو اس کا مطلب کہ ایندھن آگے نکلے گا، وہ جو اس کا ہوگا، اس سے وہ پانی میں مکس کر کے اور نہائیں گے اور اس سے پیورٹی حاصل کریں گے. اب پیورٹی سے مراد یہ ہے کہ ان کا ہے کہ وہ تھیسیز ہے، وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا اپنے اسلام کے اندر، انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ اپنے مذہب کے اندر رکھا ہوا ہے. پہلے یہ بات جان لیں کہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اسے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ جب یہ جو جس سوا سے نہایا جائے گا نا، جو اس کی ہوگی، جو اس کی ریمینز رہ جائے گی اس کو جلا کر گائیں سے، اس سے جو شخص نہائے گا وہ بالکل پاک ہو جائے گا، پیور ہو جائے گا. اب ان کی تھیسیز یہ ہے کہ جو 3rd ٹیمپل بنے گا نا، جو ادھر بنایا جائے گا مسجد اقصیٰ کی جگہ میں، اس کو جو شخص بنائے گا وہ بالکل پاک ہوگا، پیور ہوگا، اس نے کسی سے بھی مصافحہ نہیں کیا ہوگا. لیکن آج کے دور میں ایسا شخص ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے نا یہ سارا پلان کیا ہوا ہے کہ ہم وہ بھینسیں ذبح کریں گے، پھر اس کی جو خال ہوگی، جو گوشت ہوگا، اسے جلائیں گے، پھر اس سے جو مطلب کہ نیچے اسے نہائیں گے، شاور لیں گے، ہم لوگ پاک ہو جائیں گے. ان کے جو بڑے بڑے پادریان ہیں، جو بھی ان کے جو بڑے بڑے پوپس ہیں، وہ اس سے جو ہے نا وہ لیں گے شاور، تو وہ پاک ہو جائیں گے. تو یہ ان کے مطابق ان کا جو عقیدہ ہے. تو وہ پراپر جنگ کی پلاننگ میں ہیں، مطلب کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی پلاننگ شروع کر دی ہے، انہوں نے اس پہ جو عمل ہے وہ شروع کر دیا ہے. وہ فلسطین پر حملہ کر کے وہ سب کچھ دکھا دیا انہوں نے کہ ہم کس مقصد کے لیے، کس حصول کے لیے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں. غزہ کا حال دیکھ لیں آپ لوگ. چلیے یہ بات تو چھوڑیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے نعوذ باللہ، اور وہاں پہ ٹیمپل، دا 3rd ٹیمپل، اسے جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ کریں گے. تو مجھے کوئی زیادہ ہوپ نہیں ہے، کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو بھی گیا تو مسلمان کچھ کریں گے. کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں کہ مسلمان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی عزت نفس سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو 35,000 to 40,000 پیپل جو ہے نا وہ غزہ میں ریسنٹلی مائٹرڈ ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے سر پر ایک جون تک نہیں رہیں گی. تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. ان سے زیادہ کوئی ہوپ، زیادہ کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے مجھے، نہ کسی کو ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا کون سا معاملہ ہے اس میں، یہ تو بروز قیامت پتہ چل جائے گا کس کا معاملہ ہے. تو یہ جو ریڈ بوفلوز کی سٹوری تھی ساری، اس کے پیچھے یہ حقیقت ہے ان کی. اور اس کے علاوہ کیا ہم پر جنگ فرض ہے؟ تو جان لیں ہم پر جنگ فرض ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی جاتی ہے نا تو اس قوم پر جنگ فرض کر دی جاتی ہے. تو لہٰذا ہم پر جنگ فرض ہو چکی ہے. تو اپنے عقائد کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے آپ کا معاوضہ کریں،
اپنے آپ کو سدھاریں اور راہ حق کی طرف آئیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.